بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیالوجی اینڈ کنسٹیٹیوشنز آف پاکستان سیریز کا لیکچر نمبر 3، جس کا ٹاپک ہے دا ایمرجنس آف مسلم پولیٹیکل آئیڈینٹی فرام دا فاؤنڈیشن آف مسلم لیگ ٹو دا اینڈ آف خلافت موومنٹ. ناظرین، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے 1857 سے لے کر 1905 تک کے مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ پڑھے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں کوئی اس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1857 سے لے کر 1905 تک کے دور میں مسلمانوں کے حوالے سے کوئی پولیٹیکل سٹرگل، کوئی پولیٹیکل ٹگ آف وار ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. صرف ایک ہی پارٹی اس وقت موجود تھی جو کانگریس کی تھی، اور جو پورے ہندوستان کی ریپریزنٹیشن کا دعویٰ کرتی تھی. پہلا دور مسلمانوں کے حوالے سے بہت ہی اہم تھا، کیونکہ اس دور میں 3 اہم اداروں کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بن گئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے تھاٹس کو شیپ کیا، جس میں علی گڑھ تھا، جس میں دیوبند تھا، ندوۃ العلماء تھا، جنہوں نے بہت بڑے لیڈرز پروڈیوس کیے، جنہوں نے بعد میں پولیٹیکل پارٹیز بنائیں. جس طرح ہم آج جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں فاؤنڈیشن آف مسلم لیگ، دراصل مسلم لیگ بھی علی گڑھ کے جو گریجویٹس تھے ان کی ایک پیدا کردہ جماعت ہیں. تو اس کے آج کے ٹاپک میں چونکہ ہمارا ٹاپک مسلم لیگ یہاں پہ 1906 میں شروع ہوا، بن گیا، تو اسی لیے ہمارا ٹاپک ہے دا ایمرجنس آف مسلم پولیٹیکل آئیڈینٹی، کہ یہاں پر مسلمانوں کو پولیٹیکل آئیڈینٹی ملی. اور پھر ہم جائیں گے خلافت موومنٹ تک. تو آج کے اس ٹاپک میں ہم 3 ٹاپکس پڑھیں گے: فاؤنڈیشن آف مسلم لیگ 1906، پھر اس کے بعد لکھنؤ پیکٹ، میثاق لکھنؤ جس کو کہتے ہیں، جب ہندوستان میں کانگریس اور مسلم لیگ 2 پولیٹیکل پارٹیز کچھ حد تک ایک شارٹ لیوڈ ریلیشن میں آ گئیں اور ایگری کر گئیں انگریز کے خلاف، لیکن پھر ناکام ہو گئی. اس کی بھی وجوہات میں آپ کو بیان کروں گا. اور پھر آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے خلافت موومنٹ. 1919 میں شروع ہوئی اور 1924 میں ختم ہوئی، لیکن اس کا افیکٹ کیا تھا؟ فیل ہوا یہ موومنٹ، لیکن اس کا امپیکٹ مسلمانوں کے اوپر کیا ہوا، ہم اس لیکچر میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ کے فاؤنڈیشن کے حوالے سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ جو تھی وہ بن گئی تھی، کانگریس جو تھی وہ بن گئی تھی 1885 میں. ابتدا میں وہ پوری ہندوستان کی ریپریزنٹیشن کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن بعد میں مسلمانوں نے محسوس کیا کہ کانگریس کا یہ کلیم جو تھا یہ مطلب ہے کہ درست نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہندو لیڈرز تھے کانگریس کے جو کہ بائسڈ تھے، اور وہ ہندو راج قائم کرنا چاہتے تھے. ان کی جو پالیسیز تھیں وہ ریولوشنری تھیں، مسلمانوں کے اگینسٹ تھیں. اگر ہم مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کریں تو ابتدا میں سر سید احمد خان وہ انسان تھے جس نے ہندوستان میں 2 قومی نظریہ پیش کیا، اور اس نے کہا تھا کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر 2 ڈفرینٹ نیشنز ہو ہیو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز. ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندوز، اور ان کے الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں. تو اس قسم کے تھاٹس جو تھے وہ ہندوستان میں موجود تھے، اور یہ جو باتیں تھیں یہ صرف مفروضوں پہ نہیں تھیں، یہ بڑی سالڈ تھیں اور ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر تھیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو اردو ہندی کنٹروورسی جو کہ سر سید کے دور میں ہوا. یہ واقعہ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے اگینسٹ ہندی کو آفیشیل لینگویج بنانے کی تحریک شروع کی، جو دیوناگری اسکرپٹ میں تھا. اردو چونکہ مسلمانوں کی زبان تھی اور مسلمانوں کے دور میں اس نے ترقی پائی تھی، تو اس لیے وہ اردو کی مخالفت کرتے تھے. تو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جس قوم کو آپ کی زبان سے نفرت ہے اس قوم کو آپ کے وجود سے کیسی محبت ہوگی. تو لہٰذا 2 قومی نظریہ آیا. بعد میں پارٹیشن آف بنگال کا مسئلہ بہت اہم تھا. 1905 میں بنگال کو ایڈمنسٹریٹو پرپس کے تحت تقسیم کیا گیا، لیکن کانگریس اور ہندو نے معاملہ مچایا کہ یہ تقسیم ہم نہیں مانتے. حالانکہ اس کے نتیجے میں ایک مسلم صوبہ بنگال کا، ایسٹ بنگال کا بننے والا تھا، جس سے وہ ترقی کرتا، لیکن مسلمانوں کی یہ ترقی بھی کانگریس اور ہندوؤں کی آنکھ میں کانٹا چبھنے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کی اپنی ایک پولیٹیکل وائس ہو جو اپنے ڈیمانڈز اور اپنے ڈیزائرز انگریز حکومت کے سامنے رکھ سکے. تو اسی مقصد کے لیے 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کی پارٹی بنی. جس طرح میں نے اوپر ذکر بھی کیا، لیکن نیچے میں نے آپ کو پوائنٹس میں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ریزنز کیا تھی. تو ریزنز یہ تھی کہ سب سے پہلے تو انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف کانگریس تھا. مسلمانوں کے ساتھ کانگریس کا رویہ، جو کانگریس جو پرو ہندو جماعت تھی، جس میں مطلب ہے کہ ہندوز جو تھے وہ بڑے ڈومیننٹ تھے. وہ ظاہری بات ہے کہ ان کا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ ارادے جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، سنسیئر نہیں تھے. اور یہ میں ایک فرضی بات نہیں کہہ رہا، یہ کچھ واقعات ہیں جو جس طرح بنگال کا میں نے ذکر کیا، اردو ہندی تنازع کا، اور لیٹر آن اور بھی ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے آگے، جب بھی ہم جائیں گے تو ہم ذکر کریں گے. دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان ایجوکیشنلی اور اکنامکلی کافی بیکورڈ تھے. تو مسلمانوں کو لگا کہ مسلمانوں کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ایجوکیشنلی اور اکنامکلی
اقوام کے لیے ترقی کریں اور ان کی ترقی کی راہ میں جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی ان کے ڈیمانڈز ڈیزائرز ہیں, وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے مطلب ہے کہ بہاف کی وجہ سے کے ذریعے وہ آگے اگر کچھ ڈیمانڈز ہیں تو برٹش گورنمنٹ سے یا جو بھی ہیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی ان کی اپنی ہونی چاہیے. اردو ہندی تنازع کے بارے میں بات کر چکا ہوں. یہ بھی بالکل ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ جب سے مسلمانوں کو لگا کہ یار ہندو تو ہماری زبان سے نفرت کرتے ہیں تو ہمارے وجود سے کتنی نفرت کریں گے, تو یہ بھی ایک وجہ تھی. دوسری بات, اور یہ جو چینج آیا, ایبرپٹ چینج جب مسلمانوں میں جو آیا, ایبرپٹ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بڑا سلولی اینڈ گریجولی آیا, کچھ واقعات ایسے ہوئے, لیکن جو مسلمانوں کو فیل ہوا وہ یہ تھا کہ جب 1892 میں, ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب 1892 میں ایک ایکٹ آیا, 1892 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, اس میں تھوڑی سی مطلب ڈیموکریسی آئی اور تھوڑی سی ریپرزنٹیشن انڈینس کو دی گئی. تو جب الیکشنز کی بات آئی تو ہندوؤں نے کہا جوائنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, لیکن مسلمان نے کہا سیپریٹ ہونے چاہیے, کیونکہ مسلمان جانتے تھے کہ انڈیا میں جہاں پر ہندو میجورٹی میں ہیں وہاں پر جوائنٹ الیکٹوریٹس کا مطلب ہوگا ہندو میجورٹی, ہندو رول. لیکن اگر مسلمان اپنا پولیٹیکلی اور دیگر مطلب سیفگارڈ چاہتے ہیں, تحفظ چاہتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹس کا سسٹم ہو. تو ہندو مخالفت کر رہے تھے, لیکن مسلمانوں نے فیل کیا. تو جب منٹو وائس رائے بنا تو اس نے ایک تقریر کی 1906 میں, اس نے کہا کہ ہم ہندوستان میں ایک نیا ایکٹ لا رہے ہیں. 1909 ایکٹ بعد میں آیا بھی, اور اس نے کہا, تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو پٹ آور ڈیمانڈس بفور دا برٹش گورنمنٹ کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹس چاہیے. تو وہ شملہ کے مقام پر ایک ڈپوٹیشن گیا, ابھی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی لیکن ایک ڈپوٹیشن گیا وہاں پر. سراغا خان کی قیادت میں 35 افراد مسلمانوں پر مشتمل, اور اپنے مطالبات انگریز حکومت کے سامنے رکھ دیے. تو انگریز حکومت نے سمپتی کا اظہار بھی کیا. لارڈ منٹو نے کہا ہم اس کو جو ہے وہ نافذ کریں گے جب ہم ایکٹ لائیں گے, اور پھر بعد میں نافذ کر بھی دیے کچھ مسلمانوں کے مطالبات 1909 ایکٹ میں. تو جب وہ واپس آئے ہیں اور واپس دسمبر 1906 میں نواب سلیم اللہ خان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا MEC کا. دراصل یہ ایک تعلیمی اجلاس تھا, اور MEC جو تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں بننے والا علی گڑھ کا ایک ذیلی ادارہ تھا, جس کا مقصد علی گڑھ کی سالانہ رپورٹ پیش کرنی تھی. اور سر سید نے اس میں پولیٹیکل باتیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے سے منع کیا تھا. تو مسلمان نے سوچا کہ ہم اس میں تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے فوراً بعد ایک غیر رسمی اجلاس بلایا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس وقت دا رائٹ ٹائم ٹو ہیو اے سیپریٹ پولیٹیکل وائس فار دا مسلمس. تو انہوں نے پھر 30 دسمبر 1906 کو اس حوالے سے اس مقام پہ جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی, جس کو آل انڈین مسلم لیگ کہا جاتا ہے. ابتدا میں اس کی صدارت جو تھی وہ سراغا خان کی قیادت میں دی گئی. حسن بلگرامی جو تھے وہ سیکریٹری بن گئے, نواب محسن الملک اور وکال الملک جیسے لوگ جو تھے وہ جوائنٹ سیکریٹریز بن گئے, اور اس طرح یہ پارٹی وجود میں آئی. ابتدا میں اس کے مقاصد جو تھے وہ 3 تھے, یہاں پر میں نے ذکر بھی کیے ہیں, پھر بعد میں اس کے مقاصد چینج ہو چکے تھے. لیٹر آن ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں کے اس مقاصد میں ترمیم کیسے ہوئی اور اس کا اثر پھر کیا ہوا. قائد اعظم نے اس کو کیوں جوائن کیا. یاد رکھیے قائد اعظم ابتدا میں مسلم لیگ کے رکن نہیں تھے بلکہ وہ کانگریس کے رکن تھے. قائد اعظم نے مسلم لیگ کو 1913 میں جوائن کیا. تو ہم لیٹر آن پڑھیں گے کہ قائد اعظم کیوں مسلم لیگ جوائن کیا لیٹر آن, اور پھر کیا ہوا آگے ہم پڑھیں گے. لیکن اس وقت جب 1906 میں مسلم لیگ بنا تو اس کے 3 مقاصد تھے. نمبر 1 کہ انگریزوں کے ساتھ لویلٹی کو پروموٹ کرنا اور مسکنسیپشنز کو جو ان کے ساتھ مسکنسیپشنز ہیں ان کو ختم کرنا. دوسرا تھا مسلمانوں کی پولیٹیکل رائٹس کو تحفظ دینا, اور تیسرا تھا ہندوستان کی دیگر کمیونٹیز جتنی بھی ہیں, سکھ کمیونٹیز یا ہندو کمیونٹیز, ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا. یہ ابتدا میں مسلم لیگ کے 3 مقاصد تھے. پہلا سیشن مسلم لیگ کا ہوا کراچی میں 29 دسمبر 1907 کو, جس میں آدم جی پیر بائی نے اس کی صدارت کی. ابتدا میں مسلمانوں کو لگا کہ جب تک اس پارٹی کو پبلک اوپینین برٹش کا نہیں ملتا تب تک یہ پارٹی جو ہے وہ زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. اس لیے اس مقصد کے تحت سید امیر علی نے ایک برانچ جو تھا وہ لندن میں بھی مسلم لیگ کا کھولا, جس کی پہلی اناگرل میٹنگ جو ہوئی, پہلا جو اجلاس تھا وہ 6 مئی 1908 کو ہوا. لہٰذا اس طرح یہ پارٹی وجود میں آئی. یہ مقاصد تھے, یہ گراؤنڈز تھے, یہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ پارٹی وجود میں آئی. اور اس کے بعد یہ وہ پارٹی تھی جس نے پھر بعد میں ثابت کیا کہ
اس نے ایک ڈسیسو رول پلے کرنا تھا مسلمانوں کی تقدیر کے حوالے سے، ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے، جس نے 41 سال جدوجہد کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پاکستان اور ایک الگ ریاست کا حصول جو ہے وہ ممکن بنایا، جس کو ہم بعد میں مختلف ایونٹس اور مختلف طریقوں سے پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ ختم ہوا کہ مسلم لیگ کیسے بنی، اس کی وجوہات اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔